یسوع مسیح کے قادر جلالی اور فتمن نام میں تمام فضل ٹی وی کے ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام پاسٹر اجمل جان ہے اور میرا تعلق ریما چرچ شہادرہ لاہور سے ہے، اور آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھنے کو ہیں کہ 12 برس سے بیمار عورت نے کیسے شفا پائی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا عنوان ہے، وہ ہے 12 برس سے بیمار عورت نے شفا کیسے پائی۔ آئیں ہم بڑھتے ہیں اپنی مرکزی آیت کی طرف۔ میرے ساتھ نکالیں گے مرکز کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں سے 34ویں آیت تک۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں مرقوم ہے، پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے، سنے اور سنائے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ آئیں عزیزو ہم دعا کریں۔ قدوس فتمن جلالی خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے اس موقع کے لیے۔ آسمانی خدا، مجھے بولنے کی توفیق عنایت کرنا تاکہ تیرے کلام کی سچائیوں کو ایمانداری سے تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں، اور آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ فضل ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے اور خداوند ساری انتظامیہ کے لیے، تیرے بندہ کے لیے، تیری بندی کے لیے خداوند تیری برکات کو چاہتے ہیں۔ تیرا فضل والا ہاتھ ہمیشہ ٹھہرا رہے، تیری قدرت نازل ہو، یسوع کے نام میں، آمین۔ آج ہم تھوڑے وقت کے لیے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں گے 12 برس سے بیمار عورت نے شفا کیسے پائی۔ خداوند یسوع مسیح کا اختیار ابلیس پر اور فطرت پر، بیماریوں پر اور موت پر ہے۔ آج کلام پاک کا جو حصہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اس میں 12 سال سے بیمار عورت جو بہت امیر بھی تھی اور بہت کچھ خرچ بھی کر چکی تھی، اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس نے کس طرح سے شفا پائی۔ اس سے پہلے اگر ہم غور کریں تو یسوع مسیح 12 برس کی جو یائر کی بیٹی تھی اس کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور راستے میں یسوع مسیح کے پیچھے ایک بھیڑ تھی، اور بھیڑ کے اندر یہ عورت جو تھی، اس نے اپنے دل میں ٹھہرا لیا تھا کہ میں یسوع مسیح کی پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ اور میرے عزیزو، جب اس عورت نے یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا تو اس نے شفا پائی، اور یہ اس کی زندگی میں ایک عمل کی طرح کا تھا۔ یہ روزانہ اس بات کا اقرار کرتی تھی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ اپنے دل میں کہتی تھی کہ میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ یہ اس کے دل میں تھا۔ اس کی جو زندگی ہے، اگر ہم
اس عورت کی زندگی پر غور کریں تو بیماری کی وجہ سے جو عورت تھی وہ شائستگی کا شکار تھی. وہ 12 برس سے بیمار تھی، اور جب کوئی شخص ایک لمبے عرصے کے لیے بیمار ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں چڑچڑاپن، نا امیدی اور بہت ساری نیگیٹو باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور غور کریں اس عورت پر کہ یہ 12 برس سے بیمار تھی، اور اپنی بیماری کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے باقی کے جو دنیوی معاملات ہیں وہ بھی نہ کر پاتی ہو، یہ کہیں بازار نہیں جا سکتی ہو، اور یہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات نہ کرتی ہو. اپنی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ بہت کمزور ہو گئی ہو، اور جس طرز کی اس سے بیماری تھی اور جس طرح کی بیماری میں یہ مبتلا تھی، یہ دن بہ دن کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، اور یہ ہیکل میں نہیں جا سکتی تھی، یہ دعا میں نہیں جا سکتی تھی. ہو سکتا ہے وہ اندر سے بے قرار ہو، ہیکل میں جانے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، خداوند کے حضور گریہزاری کرنے کے لیے، اپنی دعائیں مناجاتیں پیش کرنے کے لیے، لیکن میرے عزیزوں اس کی بیماری اس کے لیے رکاوٹ تھی. اور یہ بیماری اس کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر کرنے کو تھی. آپ کی بیماری بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے ایک رکاوٹ ہو چرچ جانے کے لیے، خدا کی ہیکل میں جانے کے لیے. غور کریں اس کی بے بسی پر کہ یہ کتنی بے بس تھی. یہ چاہتی تھی کہ خداوند کے گھر میں جائے، لیکن شرعی قوانین کی بدولت یہ ہیکل میں نہیں جا سکتی تھی. اور دوسری بات، یہ سب کچھ خرچ کر چکی تھی. یہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ ایک امیر عورت تھی، اور اس کے پاس کافی رقم تھی جو یہ مختلف جگہوں پر مختلف طبیبوں کو پیسے دے چکی تھی، لیکن تو بھی اس کو شفا نہیں ملی تھی. وہ متلاشی تھی کہ مجھے کہیں سے میری اس بیماری سے مجھے شفا مل جائے، مجھے شافی مل جائے. لیکن میرے عزیزو دنیوی طور پر یہ سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود بھی اپنی شفا کو، اپنی بدنی شفا کو رسیو نہیں کر پائی. اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ وہ سب کچھ خرچ کر چکی تھی. 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی. غور کریں اس بات پہ کہ وہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی. ہو سکتا ہے کہ جب یہ کسی طبیب کے پاس پہنچی ہو تو وہ نیم حکیم جیسی اس کے ساتھ بات ہوئی ہو، کیونکہ تالمود، یہودی تالمود بیان کرتی ہے کہ اس وقت ایسی ادویات اور ایسے طریقہ جات موجود تھے جن کی بدولت یہ علاج ممکن تھا. لیکن اگر ہم غور کریں پاکستان میں بھی، تو پاکستان میں بھی بہت سارے نیم حکیم ہوتے ہیں جو کچھ دیر کسی ڈاکٹر کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جادو منتر اور ٹونے اور ایسی دیگر جو طریقہ جات ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو اصل شافی خداوند یسوع مسیح ہے. کلام مقدس بیان کرتا ہے مرکس کی انجیل کے 5ویں باب کی 27ویں آیت میں، یسوع کا حال سن کر اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا کہ وہ شافی ہے. کسی نے اسے بتایا ہوگا، کسی سے اس نے سنا ہوگا
کہ یسوع مسیح مردے زندہ کرتا ہے، یسوع مسیح کوڑیوں کے کوڑ صاف کرتا ہے، یسوع مسیح بیماروں کو شفا دیتا ہے، یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جب اس نے یہ سنا ہوگا تو اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا، اور اس عورت نے اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، اور وہ مسیح کے منہ کی باتوں کو سن رہی تھی لوگوں سے، گواہیوں کی صورت میں، شفا کی صورت میں، معجزات کی صورت میں۔ اور جب اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سن لیا تو اس نے اپنے دل میں ٹھہرا لیا کہ میں اس کے پلو کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ یہاں پہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ یسوع مسیح نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کی، بلکہ اس کے دل میں تھا کہ میں اگر یسوع مسیح کے پلو کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ اور میرے عزیزو، وہ اس بات کو روزانہ رپیٹ کرتی ہوگی کہ میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی، میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی، میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ بینی ہن کی میٹنگ میں ایک عورت جو نبینا تھی اس نے جانا تھا، اور اس نے اپنے دل میں ٹھہرا لیا کہ میں بینی ہن کی میٹنگ میں جاؤں گی تو میری آنکھیں، بدنی آنکھیں کھول جائیں گی۔ میرے عزیزو، وہ روزانہ اس بات کو بیان کرتی تھی کہ میں اس میٹنگ میں جاؤں گی اور شفا پاؤں گی، میں اس میٹنگ میں جاؤں گی اور شفا پاؤں گی۔ جیسے جیسے وہ دن قریب آتا جا رہا تھا جس میٹنگ میں اس نے جانا تھا، اس میٹنگ کے دن جب وہ راستے میں تھی تو وہ اس بات کو اپنے دل میں لیے ہوئے تھی کہ میں وہاں پہنچوں گی اور میں شفا پاؤں گی، میں وہاں پہنچوں گی اور شفا پاؤں گی۔ آخرکار وہ میٹنگ میں گئی، اس کی آنکھیں بند تھیں، اور اس نے اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھا کہ دو فرشتے جو ہیں وہ یسوع مسیح کا خون لیے ہوئے اس کی طرف آ رہے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے وہ خون اس عورت پر انڈیلا، اس کی آنکھیں کھل گئی۔ ہالیلویا! اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے ایمان کی جو مشق کی تھی خداوند کے کلام سے، خداوند نے اسے ثابت کر دیا کہ تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے، اور اس عورت نے شفا پائی، اسی گھڑی شفا پائی۔ اور اگر ہم اس 12 سال سے بیمار عورت کی طرف دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی گھر میں مشق کرتی ہو، روزانہ کہتی ہو کہ میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی، میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی، میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ کلام کو جب ہم دہراتے ہیں تو میرے عزیزو ہم شفا پاتے ہیں۔ آپ اگر بیمار ہیں، کمزور ہیں، اپنے گھر کی دیواروں پر کلام کی آیات کو لکھنا شروع کر دیں، اور اپنے بیڈ پر لکھ کر لگا لیں، بیڈ کی سامنے والے حصے پر لکھ کر لگا لیں کہ یسوع تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ جب آپ یہ کلام کی باتوں کو دہرانا شروع کر دیں گے تو کلام آپ کی زندگی میں اثر کرنا شروع کر دے گا، اور آپ حقیقی طور پر، ذہنی طور پر، اور دونوی طور پر، اور جذباتی طور پر، اور روحانی طور پر شفا پانا شروع کر دیں گے۔ کیونکہ کلام جب ہم ایمان سے بولتے ہیں تو میرے عزیزو، خدا کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، وہ اثر رکھتا ہے، وہ زندگیوں کو بحال کرتا ہے، اور بحال کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اور خدا کے کلام کی بدولت ہم شفا پاتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلام پر ایمان سے عمل کیا اس عورت نے، اس نے کلام پر ایمان سے عمل کیا۔
اس نے ایمان کو عمل میں لاتے ہوئے مشق کی، اور اس نے بھیڑ میں گھس کر، گو کہ یہ بیمار تھی، کمزور تھی، اس کی بیماری، اس کی کمزوری ایک رکاوٹ تھی، لیکن اس کے ایمان کا قدم دیکھیں کہ یہ بھیڑ میں داخل ہوئی ہے اور اس نے یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا۔ غور کریں کہ یہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ یسوع مسیح کے ساتھ ہزاروں لوگ اور ہزاروں کی تعداد پر مشتمل بھیڑ جو تھی وہ چلتی تھی، اور اس عورت نے جب اس بھیڑ میں داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی تو میرے عزیزو یہ گری ہوگی، لوگوں نے اس سے دھکے دیے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ گر بھی گئی ہو اور لوگ اس کے اوپر سے اسے کچلتے ہوئے گزر گئے ہوں، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، یہ مسلسل لگاتار یسوع مسیح کی طرف بڑھتی رہی ایمان کے ساتھ کہ میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی، شفا پاؤں گی، شفا پاؤں گی، اور یہ بڑھتی چلی گئی اور اس کا ایمان بڑھتا چلا گیا، اور اس نے جیسے ہی یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا، میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کے چھونے میں دو طرح کی رکاوٹیں تھیں۔ پہلی رکاوٹ اس کی بدنی کمزوری تھی، طویل عرصہ تک علیل ہونے کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے اس کا بدن بالکل کمزور ہو چکا تھا، اس میں خون کی کمی ہو چکی تھی، اور وہ دونویں طور پر اس طرح سے اتنی ایکٹیو نہیں تھی جس طرح سے ایک صحت مند شخص کام کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے ایک چیلنج تھا جو اس نے اپنے لیے خود سیٹ کیا ہوا تھا کہ میں جاؤں گی، میں رکوں گی نہیں، میں چلتی چلی جاؤں گی، اور میرے عزیزو وہ چلتی چلی گئی، وہ رکی نہیں، اس نے اپنے آپ کو روکا نہیں، وہ بے دل نہیں ہوئی، اس سے پتا تھا جیسے میں چھوؤں گی میں شفا پا جاؤں گی، اور اس نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ وہ گئی کمزور ہونے کے باوجود، وہ بدنی طور پر اتنی سٹرونگ نہیں تھی، قوت کی کمی کے باوجود وہ آگے بڑھتی چلی گئی ساری رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے۔ دوسری رکاوٹ اس کی شرعی رکاوٹ تھی کہ اگر کوئی عورت اس حالت میں کسی کو بھی چھوتی تھی تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا تھا، لیکن اس نے ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کوشش کی، ان ساری رکاوٹوں کو دور کیا اور یسوع مسیح کی پوشاک کو چھو لیا، اور جیسے ہی اس نے ان رکاوٹوں پر غلبہ پا کے یسوع کو چھوا، شفا جاری ہو گئی، اس نے شفا پائی۔ جیسے ہی اس نے عملی قدم اٹھایا، یسوع کی پوشاک کو آ کے چھوا، اسی دم اچھی ہو گئی۔ اس نے اپنے جسم میں محسوس کیا کہ اس کا خون بہنا بند ہو گیا ہے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے، وہ چنگی ہو گئی ہے، اس نے شفا کو ریسیو کر لیا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع نے اس کا نوٹس لیا، اس نے کہا کسی نے مجھے چھوا ہے۔ شاگردوں نے اس سے کہا بھیڑ گری پڑتی ہے تجھ پر، لیکن یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ مجھے کسی نے ایمان سے چھوا ہے۔ عام چھونا اور ایمان سے چھونا دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے کسی نے ایمان سے چھوا ہے، مجھے کسی نے فیتھ سے، میرے اندر سے قوت نکلی ہے، اور
جب ہم ایمان سے چھوتے ہیں تو میرے عزیزو اس کی ذات ہمیں شفا دینے کی قدرت رکھتی ہے۔ ضروری نہیں ہے اس ٹائپ کی جو شفا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی خادم آپ کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کرے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ ایمان سے کلام کو بولنا شروع کریں، تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے، میں آج ہی شفا پاؤں گی، میں صبح شفا پاؤں گی، میں اسی وقت شفا پاؤں گی، یا میں اس میٹنگ میں جاؤں گی، اس خادم سے دعا کرواؤں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ کا ایمان آپ کو شفا دلا سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح کے نام سے، جب ہم یسوع مسیح کے نام سے اس کی قدرت کو اپنے جسموں پر لیتے ہیں، میرے عزیزو، ہم قوت پاتے ہیں اور ہم ہر طرح کی بیماری سے شفا پاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے جب اس عورت کو دیکھ لیا، اس پر نگاہ کی اور اس نے آ کر سب کچھ سچ سچ بتا دیا، تو یسوع مسیح نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ یسوع مسیح نے اسے بتایا، اس کی حوصلہ افزائی کی کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا ہے، تو شفا پا چکی ہے، تیرے ایمان سے تو بالکل صحت مند ہو گئی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس کے پاس آنا ہے۔ اگر ابھی تک آپ بیمار ہیں اور آپ نے شفا نہیں پائی، تو میرے عزیزو آپ شفا پا سکتے ہیں، کیونکہ وہ شفا کا منبع ہے۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ اس کا بدن اسی لیے نوچا گیا، اس نے اپنے بدن پر اسی لیے مار کھائی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی یہ رکاوٹیں ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ بدنی طور پہ کمزور ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیماری لا علاج ہے، تو لا علاجوں کو شفا میرا اور آپ کا یسوع مسیح دیتا ہے۔ اس کے قدموں میں آ جائیں، اس سے کہیں، اے خداوند میں تیرے پاس آتا ہوں، میں تیرے پاس آتی ہوں، مجھے چھو، مجھے قبول کر، میں اپنے آپ کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں، پیش کرتی ہوں، میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں۔ تو میرے عزیزو، جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ نہ صرف بدنی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی شفا یاب ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگیوں میں شفا جاری ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، ہم گیت گاتے ہیں کہ شفا جو تم یاد رکھتے ہو، شافی کو کیوں نہیں تکتے ہو؟ یسوع شفا کا منبع ہے، چھوڑو شفا، کہو یسوع چاہیے۔ جب ہم یسوع مسیح کو پا لیتے ہیں تو میرے عزیزو، ہم شفا کے منبع کو اپنی زندگی میں پا لیتے ہیں اور ہماری زندگیوں سے خداوند کے نام کو جلال ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس عورت نے بھی یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا تھا کہ میں اس شافی کے پلو کو چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ اگر ابھی تک آپ نے اس شافی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی تو میرے عزیزو، ابھی آج آپ اس کلام کے وسیلہ سے اسے اپنی زندگی میں آنے کا موقع بخشیں۔ وہ آج بھی اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، اے میرے بیٹی، اے میرے بیٹے، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، لوٹ آ۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ آئیں خداوند کے حضور میں جھکیں اور غور کریں اس عورت پر جس نے ایمان سے شفا پائی، جس نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں پیش کیا اور تمام رکاوٹوں پر غالب آ کر یسوع کی پوشاک کو چھوا اور یسوع مسیح نے اسے شفا دی۔ خداوند
آج یہاں پہ موجود ہے، اور جتنے ٹیلی ویژن پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ان سے ہم کلام ہے۔ اے میرے بیٹی، اے میرے بیٹے، لوٹ آ۔ اگر ابھی تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، آپ میرے پیچھے چھوٹی سی دعا کر کے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں۔ آئے میرے پیچھے دعا کریں۔ اے خداوند، میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں۔ میرے دل میں آ اور مجھے قبول کر۔ میں اپنے سارے گناہوں کا تیرے حضور میں اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتی ہوں۔ مجھے معاف کر اور مجھے اپنی بادشاہی کا حصہ بنا۔ تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں، آمین۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر عمران کا اور پاسٹر مہوش عمران کا، جنہوں نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ آج ہم خداوند کے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں، اور ساری میڈیا ٹیم کا۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ دیکھتے رہیں فضل ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔